بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسا حمید کا اسلامی چینل دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے زندگی میں ناکامی اور مایوسی کی بڑی وجہ کیا ہے۔ لوگ اپنی قسمت کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات اکثر ہمارے مشاہدے میں آئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے زیادہ مایوس اور ناکام سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ خوش ہیں، وہ زیادہ نعمتوں کے سائے میں پل رہے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے آپ اس کے لیے ساری زندگی ترس رہے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے ناکام ترین شخص تصور کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ لازمی سنیں۔ یقین جانیے آپ کو اپنی قسمت پر فخر محسوس ہونے لگے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور پہلے سے بھی زیادہ مطمئن اور دلجوئی سے اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گواہ تھا، وہ اپنے کالے رنگ کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، ہر وقت اپنے آپ کو کوستا رہتا تھا اور اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کائنات کا بدصورت ترین پرندہ خیال کرتا تھا اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ اسے دنیا میں کوئی پسند کیوں نہیں کرتا۔ بس یہی خیال اسے پریشان کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا کہ اسی درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ کوے کا آنسو جب اس بزرگ کی گال پر گرا تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا کہ ایک گواہ رو رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا، روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا۔ جس گھر میں بیٹھوں اور کائیں کائیں کروں تو لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھے پالتا نہیں ہے، کوئی مجھے کھانا نہیں دیتا ہے، اور یہ سب کچھ میرے اس کالے رنگ کی وجہ سے ہے۔ میرا جینا بھی کوئی جینا ہے، اس طرح کے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کاریگری پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن کوے پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسلسل روتا اور چیختا رہا۔ اس بزرگ نے کہا، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو۔ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ گواہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور بولا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کتنا خوبصورت سفید رنگ ہے۔ بزرگ نے کہا، میں تمہیں آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تمہیں پہلے ہنس سے جا کر ملنا ہوگا اور اس سے
پوچھنا ہوگا کہ کیا وہ بھی اپنی زندگی سے خوش ہے کہ نہیں۔ کوے نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی جا کر اس سے پوچھ آتا ہوں۔ وہ دوڑ کر ہنس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی میں تیر رہے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنا خوش رہتے ہو، مجھے تم اس دنیا کے سب سے خوش پرندے نظر آتے ہو۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے اتنے اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور میرا تو کوئی رنگ نہیں، دور سے دیکھو تو پانی میں بھی نظر نہ آؤں، میرا تو کوئی رنگ نہیں ہے۔ طوطے کو دیکھو، کتنا خوبصورت پرندہ ہے، کتنے خوبصورت رنگ ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں، لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں، وہ باتیں کرتا ہے، سب لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں، لوگ اسے چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، زندگی تو طوطے کی ہے، کاش میں طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران اور پریشان ہو گیا، تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کافی عرصہ طوطا تلاش کرتا رہا، کیونکہ طوطے کا رنگ سبز تھا، اس لیے وہ اسے درختوں میں آسانی سے تلاش نہیں کر سکا۔ کئی چکر جنگل کے لگانے کے بعد اسے طوطا ملا تو اسے کہا، کیسے ہو میاں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو، کتنا پیارا رنگ ہے، کتنی خوبصورت چونچ ہے، تمہیں لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، چوری کھلاتے ہیں، تم سے باتیں کرتے ہیں، تمہیں مٹھو مٹھو کہہ کر بلاتے ہیں، کتنی خوش زندگی ہے تمہاری، تم اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش پرندہ ہوں؟ کوا اب حیران رہ گیا کہ تم بھی خوش نہیں ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہے؟ تم آزاد پھرتے ہو، جہاں چاہے چلے جاتے ہو، میں چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی سب سے خراب زندگی ہے، لوگ مجھے پکڑ کر پنجرے میں قید کر لیتے ہیں، میرے پر کاٹ لیتے ہیں، میں تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، میرے سے تو مور اچھا ہے، اس کے رنگ خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی بہت اچھی جیتا ہے۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، ہنس بھی خوش نہیں، طوطا بھی خوش نہیں، چلو مور سے ملتے ہیں۔ اب وہ مور سے ملنے چلا گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ چڑیا گھر جا پہنچا، سارے بچے مور کے آس پاس کھڑے تھے،
لوگ اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہا، مور بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے آتے ہیں، اتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تمہاری خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہو۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، کوے بھائی، تمہیں کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ میں کبھی سوچتا تھا کہ میں دنیا کا خوبصورت ترین پرندہ ہوں، لیکن میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے قید کر لیا جاتا ہے، میرے پر اتار لیے جاتے ہیں، میرے پروں سے گھر کو سجانے کے لیے انہیں میرے جسم سے نوچتے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کوا حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور بولا کہ زندگی میں تو کیا بننا چاہتا ہے؟ مور بولا، میں نے سارے چڑیا گھر کے جانوروں کو دیکھا، سارے پرندوں سے ملا، سارے جانور اور پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، وہ اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی سے زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا کہ وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ کوا ہے، وہ تم ہو، نہ تو تمہیں کوئی قید کرتا ہے اور نہ تمہیں کوئی مارتا ہے، جہاں دل چاہے چلے جاتے ہو، جو دل چاہے کھاتے ہو، تم سے زیادہ بھی اچھی زندگی کسی کی ہے؟ تم سے زیادہ اچھی زندگی میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے تو اپنے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور اسی بزرگ کے پاس گیا۔ بابا جی نے کہا، بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، کیا بنا دوں تمہیں؟ تو اس نے کہا، میں کوا ہی ٹھیک ہوں، میں کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان میں کچھ الگ انداز تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش اور مطمئن دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ انسانی زندگی خوشی اور غم دونوں سے مل کر بنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے غم تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، قسمت کے گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کی اچھائیوں کو اور خوبیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور یہی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، کیونکہ ہم ہر معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ملاتے ہیں اور خود کو کمتر یا حقیر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے اپنے پاس نہیں ہیں، لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور تقدیر کو برا بھلا کہہ کر اپنی زندگی کو مایوسی کے گڑھوں میں نہیں دھکیلنا چاہیے۔